الذي أعطي بشفاة المذنبين ورسل رحمة للعالمين، واصطفاه الله تبارك وتعالى بالسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. رسول مجتبیٰ کہوں یا محمد مصطفیٰ کہوں، خدا کے بعد اس کا مقام ہے، اس کے بعد کیا کہوں. جبین رخ تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہوں، جسے بدر الدجا کہوں. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہوں. ساقی کوثر، شافی محشر، بلند و بالا، عزتوں والے، فخر دو عالم، نبیوں کے سردار، ساقی کوثر بن کے آیا، ہادی بن کے آیا، قائد بن کے آیا، محسن بن کے آیا، جس کو رب کائنات نے یوں فرمایا: محمد احمد حامد محمود کاسب عاقب فاتح حاشر رشید بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد منج ناح رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتحی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم. طہ مجتبیٰ طاسین مرتضی حامیم مصطفیٰ یاسین مزمل مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نراضی قریشی مدری نبی تؤبۃ صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء وجہ کائنات کا نبی، جس کے لیے رب کائنات یوں فرمائے: والضحیٰ، میرے حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم، واللیل کبھی یوں فرمائے مجھے تیرے زلفوں کی قسم، ما ذاق البصر وما طغیٰ، جس کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن فرمائے، لا تحرک بہ لسانک، جس کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن فرمائے، وشفتین، جس کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن فرمائے، وثیابک فطہر، جس کے کپڑوں کی پاکائی رب کائنات فرمائے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھیں تو قرآن بیان فرمائے، ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن پڑھیں تو قرآن بیان فرمائے، قم فانذر ربک فکبر، اللہ کی توحید کے نغمے گائے قرآن بیان فرمائے، انک سبحا طویلا، آپ دعوت دیں قرآن بیان فرمائے، والعصر، آپ کے زمانے کی قسم رب کائنات فرمائے، علم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کے کھولنے کا تذکرے قرآن بیان فرمائے. کبھی آپ کی مدینے کی ذکر قرآن بیان فرمائے، آپ کے مکے کے ذکر قرآن بیان فرمائے، آپ زمین پہ قرآن تذکرہ فرمائے، آپ عرشوں پہ قرآن تذکرہ فرمائے، آپ بولیں قرآن تذکرہ فرمائے، آپ خاموش قرآن تذکرہ فرمائے، آپ اپنی ازواج کے ساتھ گفتگو فرمائے قرآن اس کو نقل فرمائے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، آپ نے آہستہ پکارا قرآن نے نقل فرمایا، آپ رو رہے قرآن نقل فرمائے، آپ خوشی کے عالم میں قرآن نقل فرمائے، آپ بدر میں قرآن آپ کی بدر کی جگہ کو بتائے، آپ احد میں، خندق میں، حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر قرآن سب نقل فرمائے. اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے جمال کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے کمال کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی شفقت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی رحمت کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے پیار کو دیکھنا، اللہ کے نبی کی مکی مدنی ساری زندگی دیکھنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کرو. الحمد سے لے کر والناس تک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن میں موجود ہے.
ایک صحابی آیا، کہنے لگا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، آپ اپنے ظاہر و باطن میں بڑے شان و رتبے والے تھے، یتلؤلؤ وجہ تلؤلؤ القمر، آپ کا چہرہ مبارک چودھویں رات کی طرح چمکتا تھا، اطول من المربوع اکثر من المشدب، آپ کا قد مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانی قد تھا، عظیم الحامت، آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ، رجل الشعر، آپ کے بال مبارک گھنگریارے، ان فرقت حقیقت فرق الا فلا، اگر بالوں میں مانگ نکالتے تو نکل آتی، نہیں تو الا فلا، یجاوز شعرہ شامت اذنیہ، آپ نے اپنے بالوں کو کانوں کی لو تک بڑھایا تھا، ازہر اللون، آپ کا رنگ نہایت ہی چمکدار تھا، واسع الجبین، پیشانی کشادہ تھی، ازج الحواجب، آپ کے ابرو خمدان و باریک و گنجان تھے، سوابغ فی غیر کرن بینہما عرق، ان کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ غصے میں آتے وہ رگ اوپر نکل آتے تھی، عقل العنین، آپ کی ناک بلندی مائل تھی، لہو نور یعلو، نور کی تجلیاں ہوتی تھی، یحسبہ من لم یتأمل وشم، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کائنات کے نبی کی ناک مبارک بڑی ہے، لیکن حسن کی وجہ سے، تجلی کی وجہ سے خوبصورت اور بڑی لگتی تھی، اطول من المربوع اکثر من المشدب عظیم الحامت، رجل الشعر، ان فرقت حقیقت فرق الا فلا، بعید ما بین المنقبین، آپ کے دونوں منڈوں کے درمیان فاصلہ تھا، زخم القرادیس، آپ کی جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھی، انوار المتجردہ، جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا تھا وہ چمکدار تھا، آپ کی زندگی کا ہر، آپ کی دو صفت تھی، ایک وسیم صفت، ایک قسیم صفت، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ سے لے کر 1,00,000 مرتبہ دیکھا جائے تو حسن بڑھتا رہے بڑھتا رہے، قسیم وہ صفت ہے کہ جس عضوے کو جتنی مرتبہ دیکھو وہ اتنا چمکدار ہوتا تھا۔ اما عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء، فرمایا ایک آسمان کا سورج ہے، ایک زمین کا سورج ہے، آسمان کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، فرمایا میرا سورج صبح بھی طلوع ہے، شام بھی طلوع ہے، اندھیروں میں بھی طلوع ہے، اجالوں میں بھی طلوع ہے، ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ میں، قیامت میں 1,25,000 نبیوں کا نبوت کا سورج خاتم الانبیاء علیہ السلام کے سامنے، امام الانبیاء علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، دنیا میں بھی آپ ساقی کوثر بن کے آئے، فاتح بن کے آئے، قائد بن کے آئے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے تو قیامت میں بھی آپ خاتم الانبیاء علیہ السلام۔ ایک صحابی آیا، حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکایا، خبیب اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دے، خبیب اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر دے، ہاتھوں پہ میخیں لگائی، پاؤں میں میخیں لگائی، قید کر دیا، خبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ان محمد تشوق شوقتن، کہ یہ تو تم رسالت کی بات کرتے ہو، میرے حبیب کو کانٹا لگے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب دیا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دایاں بازو کاٹا، بایاں بازو کاٹا، سینے کے گوشت کو کاٹا، بائیں سینے کے گوشت کو کاٹا، دائیں ٹانگ کاٹی، بائیں ٹانگ کاٹی، کاٹنے کے بعد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وما ان ابالی حین اقتل مسلمہ علی ای شقن قال للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، فرمایا کائنات کے نبی کی نبوت کی بات میں کہتا رہوں گا، تم بازو کاٹو، گوشت کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سید الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کے تذکرہ بیان کرتا رہوں گا کہ خبیب تیرے بچے یتیم ہوں گے، خبیب تیری بیوی بیوہ ہوگی، خبیب تو دنیا سے یوں رخصت ہو جائے گا، مال بھی چھن جائے گا، اسباب بھی سلب ہو جائیں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار بیان کر کے اور اپنے جسم کی قربانی دے کے آخری سانس کی رم کہنے لگے وما ان ابال حین اقتل مسلمہ علی ای شق قال للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ ان یشاء یبارک علی اوصال شلو الممزعی، کہ میرے مولا میرے جسم کا ایک ایک قطرہ کائنات کے نبی کے اوپر قربان، میرے وجود کا ایک ایک ٹکڑا سید الانبیاء کے اوپر قربان، میری ذات قربان، میرے بچے قربان، میرا مال قربان، میرا متاع قربان، سید الانبیاء علیہ السلام کی رسالت سے نہ ہٹاؤں نہ ہٹوں گا۔
جس کی شان اقدس کو، جس کے مقام کو، جس کی عظمتوں کو، جس کی نبوت کی رسالت کو، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو رب کائنات بیان فرمائے، دنیا کے خطباء، دنیا کے مواعظین، مقررین، محدث، عالم، فقیہ سب جمع کرو، جس کی شان کو رب کائنات نے یوں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب ان قریب آپ کو میں راضی کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَنْ أَرْضَىٰ حَتَّىٰ أَحَدٌ أُمَّتِي فِي النَّارِ، فرمایا میرے مولا میں تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم کی آگ میں ہوگا۔ مجھے مولا مت تڏहिं راضی نہ थींदुमि जॾहिं मुंहिंजो हिकिड़ो उम्मती भी जहन्नम जी बाह में हुजे۔ ہم نے کیا کیا؟ اس نبی کی زندگی کو چھوڑا، گھر گھرستی کی زندگی، معاشرت کی زندگی، اخلاقیات کی زندگی، غمی اور خوشی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر حال میں ہم نے نبی کی زندگی کو ترک کیا، اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو ترک کیا، اپنے وجود سے نبی کی سنت کو ترک کیا، اپنے گھر میں نبی کی زندگی کو ترک کیا، اپنے معاشرے میں نبی کی زندگی کو ترک کیا، ہر حال میں ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑا، جس کو رب کائنات نے یوں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا حبیب جو تمہیں دے دے اس کو اختیار فرماؤ، یہ دین ہے، جس سے منع فرمائے سے رک جاؤ، یہ دین ہے، جس کو یوں بیان فرمایا گیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ناظر بن کذوب بن ناحور بن سعروج بن عابد بن فقشاد بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن یرود بن ملعین بن کینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام، جس کے نسب کو محفوظ کیا، جس کے حسب کو محفوظ کیا۔ ایک بدو آیا کہنے لگا ایمان نہیں لاؤں گا، کیا دلیل ہے؟ کہا گو کلمہ پڑھ لے، ایمان لاؤں گا۔ گو مردہ تھی، میت تھی، کہا یہ کلمہ پڑھے، جانور ہے۔ بدو اکڑ کے کھڑا ہے، آپ نے فرمایا اس پہ ثابت رہے گا، گو کو آ کے سامنے پھینکا۔ وہ بدو کہنے لگا اگر یہ کلمہ پڑھے گی میں بھی ایمان لاؤں گا، یہ کلمہ نہیں پڑھے گی میں بھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ آپ نے گو کو پکارا یا ضب، گو نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ، میں حاضر، میری خوش قسمتی قیامت کے دن کو مزین کرنے والے سردار۔ آپ نے پوچھا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے کہا من فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، فی البحر سبیلہ، فی الجنت رحمتہ، فی النار عقابہ، کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین کے اندر جس کی سلطنت ہے، دریاؤں کے اندر جس کے راستے ہیں، جنت کے اندر جس کی رحمت ہے، آگ کے اندر جس کی سختی ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، اے گو میں کون ہوں؟ گو کہنے لگی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، تو ہی تو ہے دونوں جہانوں کا سردار، تو ہی تو ہے ساقی کوثر، تو ہی تو ہے شافی محشر، تو ہی تو ہے بلند و بالا، تو ہی تو ہے فخر دو عالم، تو ہی تو ہے نبیوں کا سردار، تاجدار حرم، آمنہ کے لال۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم نہ ہوتا، نقش ہستی میں غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش سب دستوں گریباں ہوتے، خیمے افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ تشت جبل توحید کے مداخواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہنچی، جس کی شان کو رب کائنات بیان فرمائے، وہ کائنات کا رب جو کھاری کائنات کو بنانے والا، جو خالق ہے، بارے ہے، مصور ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، معبود ہے، موجود ہے، مسجود ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارع المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط
الخافع الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي متين الولي حميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدى المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال رب التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشید صبور جل جلالہ. یہ رب اپنے حبیب کی سیرت کو بیان فرما رہا. آج طے کرو کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے چہرے سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ زندگی بسر کریں گے. کہو انشاءاللہ. کیڑا پانچے چہرے تے سنت سجائندہ ہتھ متھے کرو. گھر گھرستی جی زندگی ہر حال میں خوشی میں غمی میں دکھ اچے تکلیف اچے غم اچن فاقو اچے ہر حال میں پنی جہانن جے سردار جی زندگی اپنائندہ سے نماز روزو حج زکات نیک عمل سٹھو تھیندا سے کوڑ نہ ڳالہائیندا سے بد اخلاقی نہ کندا سے ظالم کے ظالم چوندا سے حق وارن سا گڈ رہندا سے دیندارن سا گڈ رہندا سے اساں تبلیغ بھی کندا سے علماء سا بھی گڈ ہوندا سے مدارس بھی ہلائندا سے مساجد بھی ہلائندا سے اساں جے خون جو قطرو قطرو جسم جو ٹکڑو ٹکڑو ان قرآن جو دفاع کندو تحریکن جو دفاع کندو علماء جو دفاع کندو نبوت جو دفاع کندو صحابہ جو دفاع کندو شان رسالت جو بھی دفاع کندا سے صدیق اکبر جو بھی دفاع کندا سے فاروق اعظم جو بھی دفاع کندا سے ذوالنورین جو بھی دفاع کندا سے علی المرتضی جو بھی دفاع کندا سے آل رسول جو بھی دفاع کندا سے جیکو صحابہ جی شان تے گھٹ ود ڳالہائندو انہن جی زبانن کے لگام ڏیندا سے جیکو دین دیندارن جے لاءِ گھٹ ود ڳالہائندو انہن جی زبانن کے بھی لگام ॾیندا سے اساں سنت جی زندگی بھی بسر کندا سے اساں دین جی زندگی بھی بسر کندا سے اساں گھر گھرستی جی زندگی صبح کو وٹھی شام تائیں دکھ سکھ میں نبوت جی زندگی اپنائندہ سے. چو انشاءاللہ. تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر. سب تیار ہو انشاءاللہ. اللہ سے داں کے جزائے خیر عطا فرمائے. منتظمین جو